اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا سواء علیہم ان کے لیے تو برابر ہے انذرتہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آخرت کا ڈر سنائیں ام لم تنذرہم لا یؤمنون یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آخرت کا ڈر نہ سنائیں ان کے لیے برابر ہے لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کافر ہے اس کو آپ نے تبلیغ نہیں کرنی ہے، تو یہ کتاب ہدایت پوری انسانیت کے لیے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں امپلائڈ ہے ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ جو شخص سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے، جاگنا چاہتا نہیں۔ تو ایسا شخص جس کے اوپر حق اور باطل واضح ہو چکا ہو، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے کفر کی روش اختیار کرے، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے، یہ بڑا خطرناک بات ہے۔ تو اس سے مراد وہ کافر ہے کہ جو حق جاننے کے باوجود جان بوجھ کے اپنی قبیلے کی حمایت کے اندر، اپنے نسلی تعصب کے اندر، یا جیلسی فیکٹر کی وجہ سے، جس طرح یہودی تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ سب کے سب اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ ان کے لیے اب آپ ان کو تبلیغ کریں نہ کریں ان کے لیے برابر، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سیل کر دی، یعنی سیل ہو گئی، اب کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ پڑ چکا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ۔ اچھا قرآن کا طالب علم جب اس طرح کی آیات پڑھتا ہے نا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی قرآن تو بہت سٹریٹ فارورڈ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مزاج میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو میٹھے میٹھے وائزین بتاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ قرآن بہت سٹریٹ فارورڈ ہے، کیونکہ یہ کلام کرنے والا کون ہے؟ اللہ، بے پرواہ ہے، اور وہ اسی پیشن کے ساتھ بات کرے گا تو آپ بھی اللہ کو سیریس لیں گے نا۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی کرائی جائے گی، خیر ہے، جیسے ایک نانی ماں ہوتی ہیں، ایک دادی ماں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو نانی اور دادی سے بھی بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ یہ کہانی، یہ کس آیت میں، کس حدیث میں لکھی ہوئی ہے یہ بات؟ اور میں اس کو پھر اینٹی وینم الزامی جواب کے طور پہ، پھکی کے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر یہ نانی دادی اور ماں کے ساتھ آپ اللہ کو تشبیہ دے رہے ہیں اس کی محبت کو، تو کیا یہ نانی دادی اور ماں والی محبت اللہ تعالیٰ کی ابو جہل اور فرعون کے ساتھ بھی ہے؟ سارے کہیں گے نہیں۔ تو جو کلمہ پڑھ کے اللہ کے نافرمان اور باغی ہیں ان کے ساتھ بھی ہے؟ نہیں۔ جو اللہ کی طرف رجوع لے آئے ان کے لیے، پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کا باغی ہو، رجوع نہ لانے والا ہو، اللہ کہتا ہوں میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ ہمیشہ یہ ہے کہ جو توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، رجوع لے آئے۔ یہ درجنوں آیات ہیں، وہ وقت کے ساتھ آئیں گی، ورنہ تو میں اسی آیت کے اوپر پورا یہ لیکچر ختم کر دوں گا، پھر آپ کا وہ یہ مصحف تو پچھلا تو 9 سال میں ختم ہوا ہے، یہ 18 سال میں بھی ختم نہیں ہونا۔ لیکن جنرل میں بات ضرور کروں گا تاکہ آپ کو ایک کنسیپٹ کلیئر ہو کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں بالکل نان سینس باتیں ہیں، اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، اللہ کی رحمت سے دھوکہ، وہ آپ کلپ دیکھیں، میں نے اس میں کراس ریفرنس کے طور پہ کئی آیات پیش کی ہیں کہ یہ آپ کو بالکل کہانی کرائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے۔ اچھا اس کی وجہ سے بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ دیکھو مور لگا دیتا ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اپروچ بڑی کوئی فنیٹک والی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کے حق سے اناد کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہ غضب کا کوڑا ان پہ پڑتا ہے کہ یار ان کو بات سمجھ بھی آ گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا ہے۔
اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اب ان کے اندر ہدایت داخل بھی نہیں ہو سکے گی۔ یہ بہت، یہ اس کو کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ اب اس پہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس کو اللہ نے بین کیا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کوئی کام کیوں کیا، اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کو گلہ نہیں کیا جا سکتا، رب ہے، مالک ہے، اس نے اپنے لیے رول طے کیا کہ بھئی جب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کوئی بندہ پہنچے گا، سچائی قبول کرنے کے باوجود وہ حق سے اناد کرے گا، اس کو نظر آ جائے گی سچائی ہے، پھر بھی وہ اناد کر دے گا، پھر میں مہر لگا دوں گا، آؤ پھر وقت کا پیغمبر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ایمان ہے، جس کے اوپر ہمیشہ کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ راہ چلتے فٹ پاتھ پہ گری پڑی مل جائے گی؟ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑے گی، اور دنیا میں جس چیز کی منفعت چند سالوں کے لیے ہو وہ بھی اتنی ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد ملتی ہے، اور جس سے ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہونے والی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو چنگے جی لگ جائے گی، مفت میں ہی مل جائے گی؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ میری وائف نے جب پہلی دفعہ قرآن پڑھا، شادی کے بعد میں نے اس کو ایک قرآن کلاس ہوتی تھی رمضان شریف میں، تو میں نے کہا میں بچے وغیرہ میں دیکھوں گا، تم نہ صرف ایک دفعہ قرآن پڑھ لو تاکہ تمہیں پتہ چلے قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے۔ قرآن آپ اکیلے بیٹھ کے تو ظاہر ہے اس طرح نہیں ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، ایک ڈیکورم ہے، کلاس ہے، جس طرح یہاں لوگ بیٹھے۔ تو رمضان میں پورا قرآن اس نے مکمل کیا نا، تو میں نے اس سے پوچھا تم نے کیا یعنی اس سے حاصل کیا؟ اس نے کہا جی اللہ بہت سخت ہے، اور جس خدا کا تعارف ہمیں ہمارے ماں باپ اور یہ معاشرہ کرواتا ہے وہ خدا نہیں ہے جو قرآن میں ہے۔ اللہ تو اپنے معاملات میں بہت سخت ہے۔ یہ کتاب انذار ہے، تبشیر اور بشارت ان کے لیے جو بات مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے عذاب کا کوڑا ہے یہ کتاب، کیونکہ اللہ ہے نا، یہ کائنات اس نے اس لیے بنائی ہے کہ آپ جانوروں کی طرح کھائیں پیئیں، اولاد پیدا کریں اور مر جائیں۔ انسان کو اس نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان کو اپنے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اچھا یہ جو بات ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، مہر لگا دی ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر، پردہ ڈال دیا، اب عذاب ہی ان کو ہے۔ یہ آپ نے اگر بات سمجھنی ہے نا تو آپ پارہ نمبر 7 کے آخری صفحے پہ آ جائیں، سورۃ الانعام میں آیت نمبر ہے 110، 7ویں پارے کی آخری آیت، آپ کے یہ بلو والے قرآن میں 142 نمبر پیج کی آخری آیت 110 نمبر، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ، ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، عقل اور ان کی آنکھوں کو، کہ وہ حق بات قبول نہ کریں۔ حق سے اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو حق سے اندھا کر دیتا ہوں۔ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جس طرح کہ انہوں نے بھی تو پہلی دفعہ جب ان کے اوپر حق کھلا تھا انہوں نے ایمان لانے سے روگردانی کی تھی نا، اب یہ چاہیں گے بھی نہ تو میں ان کو اسلام کی طرف نہیں آنے دوں گا۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور میں ان کو چھوڑ دوں گا اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اب اگر فرشتے بھی ان کے سامنے نازل ہوں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، اور مردے قبروں سے نکل کے ان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز جن کا ان سے وعدہ کیا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، قیامت بھی، عذاب بھی، سب کچھ بھی، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی ایمان نہیں لے کے۔ یہ ہے سر کتابوں کا خدا، یہ نانی اماں، دادی اماں اور ماما نہیں ہے، یہ اللہ ہے۔ کتنی سختی ہے کہ فرشتے بھی، اب مجھے بتائیں کسی سے مردہ نکل کے قبر سے کہے کہ میری تو پھینٹی لگ گئی ہے، آپ کو تو پوری زندگی نیند نہیں آنی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے پھر بھی ایمان نہیں لے کے کر، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔